السلام علیکم۔ آج ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ حدیث مبارکہ بیان کریں گے جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمزوروں، فقراء اور مساکین پر رحمت فرمائی۔ السلام علیکم، میں ہوں ارسلان اور آپ دیکھ رہے ہیں ارسلانز ٹی وی۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے جنت کا مشاہدہ کیا تو میں نے اس میں اکثریت فقراء کی دیکھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی لوگوں کی امامت کروائے تو نماز میں تخفیف کرے، یعنی نماز کو چھوٹا کرے، کیونکہ ان میں بچے، بوڑھے، کمزور اور بیمار بھی ہو سکتے ہیں۔ اور جب تم میں سے کوئی تنہا نماز پڑھے تو پھر جس طرح چاہے پڑھے، یعنی چاہے لمبی پڑھے تو چاہے مختصر کر کے پڑھے۔ حضرت حارثہ بن وہیب حذائی رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، کیا میں تمہیں اہل جنت کی پہچان نہ بتاؤں؟ ہر کمزور اور حقیر سمجھا جانے والا شخص، مگر اس کا اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ مقام ہوتا ہے کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر قسم کھا بیٹھے تو اللہ اسے ضرور سچا کر دیتا ہے۔ کیا میں تمہیں دوزخیوں کی پہچان نہ بتاؤں؟ ہر سخت مزاج، جھگڑالو اور مغرور شخص۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر مسلمان پر صدقہ دینا لازم ہے۔ لوگ عرض گزار ہوئے، یا نبی اللہ، جس میں طاقت نہ ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ ہاتھ سے کام کرے، خود بھی نفع حاصل کرے اور صدقہ بھی دے۔ انہوں نے عرض کیا کہ اگر یہ بھی نہ کر سکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر مظلوم حاجت مند کی مدد کرے۔ انہوں نے عرض کیا کہ اگر یہ بھی نہ کر سکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیکی کے کام کرے اور برے کاموں سے رکا رہے، اس کے لیے یہی صدقہ ہے۔ حضرت مصعب بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں خیال آیا کہ انہیں ان لوگوں پر فضیلت ہے جو مالی لحاظ سے کمزور ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یاد رکھو تمہارا کمزور اور ضعیف لوگوں کے وسیلہ سے ہی تمہیں نصرت عطا کی جاتی ہے، ان کے وسیلہ سے ہی تمہیں رزق دیا جاتا ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سنا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اپنے کمزور لوگوں میں تلاش کرو، بے شک تمہیں اپنے کمزور لوگوں کی وجہ سے ہی رزق دیا جاتا ہے اور انہی کی وجہ سے تمہاری مدد کی جاتی ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑا تھا کہ علماء یہود میں سے ایک عالم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، جس دن یہ زمین دوسری زمین سے بدل دی جائے گی اور جملہ آسمان بھی بدل دیے جائیں گے، اس وقت لوگ کہاں ہوں گے؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ اندھیرے میں پل صراط کے قریب ہوں گے۔ اس نے عرض کیا، سب سے پہلے پل صراط سے گزرنے کی اجازت کن لوگوں کو ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فقراء اور مہاجرین کو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اس دعوت ولیمہ کا کھانا بہت برا ہے جس میں امیروں کو بلایا جائے اور غریبوں کو چھوڑ دیا جائے، اور جو شخص کسی کے بلانے پر بلا عذر اس کی دعوت میں نہیں گیا تو اس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غریب مسلمان دولت مندوں سے آدھا دن پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ عرصہ 500 سال پر مشتمل ہے۔ آج کی ویڈیو کا اختتام ہوا۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اور نیچے کے لنکس پر ضرور وزٹ کیجیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔